محترم سامعین گرامی، مسلمانوں کے نزدیک جو شخصیات نہایت ہی قابل احترام ہیں اور مسلمانوں کی محبت کا محور ہے، ان میں سے ایک اہل بیت رسول بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی ہیں۔ مسلمان ایمان والے سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ان دونوں کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کو نہیں رکھتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے محبت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اسلام سے محبت ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ مکہ مکرمہ سے محبت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جگہ ہے، بیت اللہ کا شہر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب انہوں نے کہا کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان وہ مکمل ہے۔ تو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس یہ بھی اسی آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے جس کے نزدیک سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کا شہر مدینہ، اس کے ساتھ بھی ہمیں محبت ہے، کیونکہ وہ آپ کا شہر ہے، اس کا تعلق آپ کے ساتھ۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھی ہیں، ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے ساتھ ہمیں محبت ہے، ہم ان کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں اور پورا آپ کا خاندان، ان سب سے ہمیں محبت ہے، کیونکہ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اس محبت کی انتہا کا مظاہرہ نماز کے اندر ہوتا ہے، جب ہم درود پڑھتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، رحمتوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے، آپ پر جو ایمان لانے والے تھے، آپ کے ساتھی تھے، سب کے لیے ہم رحمتوں کی، برکتوں کی
نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، درود شریف جو پڑھتے ہیں اس کے اندر اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ درود و سلام نازل فرما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی بیٹیوں پر، بیٹیوں کی اولاد پر، سب پر اے اللہ درود و سلام نازل فرما۔ یہ نماز کا حصہ ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آل رسول، ان کے ساتھ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والوں، نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں، بیٹیوں کی اولاد، سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے رجس، آلودگی، گندگی، ہر قسم کی عقیدے کی، اخلاق کی، عمل کی، ظاہری باطنی، ہر قسم کی آلودگی، ہر قسم کے نقص اور عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بہت زیادہ پاک صاف بنانا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت، آپ کی آل، یہ ہمارے لیے نہایت پاکیزہ ہستیاں ہیں، قابل احترام ہستیاں ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں محبت ہے اور ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی نازیبا بات، توہین والی بات یہ ہم جائز نہیں سمجھتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعد میں آنے والوں کو یہ وصیت فرمائی، اذکرکم فی اہل بیتی، کیا ایمان والو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت، میری آل، ان کا میرے بعد خیال رکھنا، ان سے محبت رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا ہے اس کا پاس کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ حکم دیا۔ تو آپ کے اہل بیت، آپ کی آل میں ازواج مطہرات یہ بھی آتی ہیں، اور آپ کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی اولاد یہ بھی آتی ہیں۔ اور ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ ماؤں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، احترام کا مقام عطا فرمایا، عزت کا مقام عطا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی، بیٹیوں کی اولاد کے بارے میں بھی، اپنے نواسے نواسیوں کے بارے میں بھی وہ خیال رکھنے کا حکم دیا۔ ان میں سے خاص طور پر سب سے نمایاں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین
رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کی والدہ مکرمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا گویا کہ حصہ ہے، اس کی خوشی سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا۔ ترمذی شریف کی روایت، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کی سرداری قیادت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت تھی۔ بالکل چھوٹی عمر کے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آتے جاتے تھے، اور اسی بچپن کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے میں فرمایا، ہما ریحانتایا من الدنیا، بخاری شریف کی، فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، ان سے مجھے خوشبو حاصل ہوتی ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ان کے ساتھ پیار تھا، اور فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، نسائی شریف کی، کہ جس کو مجھ سے محبت ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے، اور فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ میری دعا ہے کہ آپ بھی ان سے محبت رکھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دل کے اندر ان دونوں کا مقام اور مرتبہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے 5، 6، 7 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنے دلی اور گہرے تعلق کا اور محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے تھے، تو دونوں نواسے وہ اٹھتے اور گرتے لڑکتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے، ان سے چلا نہیں صحیح طرح جا رہا تھا، چھوٹی عمر کے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا، منبر سے نیچے تشریف لائے، ان دونوں کو پکڑا اور اپنے پاس ان کو بٹھایا، پھر دوبارہ اپنا خطبہ شروع کیا۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ان نواسوں کے ساتھ تعلق اور پیار۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ آپ کے نواسے یہ آپ کی کمر پر چڑھ جاتے، تو آپ اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھتے تھے جب تک یہ کمر سے اتر نہیں جاتے تھے، اتنا آپ ان کا لحاظ کرتے تھے اور محبت رکھتے تھے۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا، یہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان
اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کرائیں گے، مسلمانوں کی آپس کی جو ایک جنگ کی صورت ہوگی اس کو ختم کرائیں گے اور امن یہ بحال فرمائیں گے۔ اور ایسا واقعتاً سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا آپس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اور ان کے قاتلین سے قصاص لینے پر اختلاف ہو گیا کہ فوراً لینا چاہیے یا کچھ دیر ٹھہر کر حالات نارمل ہونے کے بعد لینا چاہیے، یہ اختلاف ہو گیا، دو جماعتیں بن گئی اور درمیان میں منافقین کو، یہودیوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، عبداللہ بن سبا کی پارٹی کو جو اوپر سے مسلمان ہیں اور اندر سے جل رہے ہیں کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، مسلمان شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل کیوں ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں تو ہم سب ختم ہو جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا یہودیت کا، عیسائیت کا اور دیگر کافر قوتوں کا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کو اور بھڑکانا شروع کر دیا، اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں اختلاف، لڑائی بہت زیادہ ہو گئی۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو ان کی جگہ پر خلافت اور حکومت ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی۔ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا، تو انہوں نے اس لڑائی کو جاری رکھنے کی بجائے، اس اختلاف کو مزید بڑھانے کی بجائے اور کافروں اور منافقوں کو اور موقع دینے کی بجائے اور ان کو تماشا دیکھنے کی بجائے یہی فیصلہ کیا کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤں، خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دوں، حکومت ان کے حوالے کر دوں، تاکہ یہ اختلاف، یہ لڑائی جھگڑا، یہ قتل و غارت، یہ فتنہ فساد جو اسلام کو کمزور کر رہا ہے، اسلام کی فتوحات کو جس نے روک رکھا ہے، یہ ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی، اللہ کا انعام تھا اس امت پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پیچھے ہٹ گئے، حکومت چھوڑ دی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ آج کے بعد سارے مسلمانوں کے آپ امیر المومنین ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں کی لڑائی ختم ہو گئی، جانی نقصان ہونا بند ہو گیا، اور دوبارہ جو سلسلہ فتوحات کا، اسلام کے پھیلنے کا، اسلام کے آگے بڑھنے کا جو رکا ہوا تھا وہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی خیر تھی، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس معاملے کو حل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی تھی، جو پیشین گوئی فرمائی تھی، وہ پوری ہوئی۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے اس امت پر، مسلمانوں پر احسان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان
یہ آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، پھر ان کی آگے اولاد، ہمیشہ سے صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، مومنون، مسلمون، سب ان کے ساتھ محبت کرتے آئے ہیں، ان کا احترام کرتے آئے، حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ اکرام نے صرف اس خواہش پر کہ ہمارا اس خاندان کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، رشتہ قائم ہو جائے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان سے نکاح کیے، ان کے بچوں کو اپنی بیٹیاں عطا کی اور ان کی بچیوں کا اپنے بیٹوں کے ساتھ نکاح کیا، تاکہ خاندان نبوت کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ جڑ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ نکاح فرمایا، اور اس کی صرف یہی وجہ بیان کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ اپنے رشتے کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہ تھا ان کا آپس کا تعلق۔ اسی طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، ان کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں، ان میں سے ایک نکاح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتے کے ساتھ ہوا۔ یہ تھا ان کا آپس میں تعلق اور احترام کا رشتہ۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی کے ساتھ ہوا۔ یہ تھا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا جذبہ اور محبت کا جذبہ۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نکاح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ، اور پوتے کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے ساتھ ہوا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاندان سے، خاندان نبوت کے ساتھ رشتے قائم ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے اور اپنے خاندان سے، خاندان نبوت کے ساتھ رشتے قائم ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اور اپنے خاندان کے کئی بچوں اور بچیوں کا نکاح اور رشتہ خاندان نبوت کے ساتھ قائم ہے۔ تو سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت رکھیں، اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ محبت رکھیں۔ آپ کے شہر سے محبت، آپ کے ازواج سے محبت، آپ کے اصحاب سے محبت، آپ کی آل سے محبت، سب سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔